السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، بہت ہی گرما گرم خبریں۔ جی جناب، آخرکار سپریم کورٹ کے سربراہ جناب فائز عیسیٰ صاحب نے از خود نوٹس لے لیا، جیسے کہتے ہیں پازیٹیو یو ٹرن۔ جی ہاں، اور ان 6 ججز کی شکایت بھرے خط پر کہ خفیہ ایجنسیز مداخلت کرتی ہیں، دباؤ ڈالتی ہیں، تو اس کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ جناب تصدق حسین جیلانی صاحب، جن کو سربراہ بنایا گیا تھا انکوائری کمیشن کا، اسی جو 6 ججز کے خط کے بارے میں انہوں نے بھی ریزائن کر دیا، اور اس کے انہوں نے تفصیلاً وجوہات بھی بیان کی ہیں اپنے خط میں کہ میں کیوں ریزائن کر رہا ہوں اور میں نہیں بننا چاہتا۔ اور جناب توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہو گئی عمران خان صاحب کی، اور ان کی سزا معطل کر دی گئی۔ وہی جو ہم نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہوگا چمتکار۔ بہت ہی زبردست خبریں۔ اور جناب باقی دیگر خبریں کہ جناب حماد اظہر صاحب 6 ماہ کی روپیشی کے بعد منظر عام پر آ گئے پشاور ہائی کورٹ میں، انہوں نے اپنی ضمانت کی درخواست داخل کر دی۔ اب یہ باتیں ہیں، اور انٹرنیشنل محاذ پہ جو ترکی کے صدر ہیں اردوان کی جو برسر اقتدار پارٹی ہے، اس کو بڑے شہروں میں جو ہے نا بلدیاتی انتخابات پہ بری طرح شکست ہوئی ہے، جو ان کے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے دوستوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے، اور جب سبسکرائب کرتے ہیں تو پھر بیل کا بٹن آتا ہے، اس کو کلک کیجئے۔ اس کے بعد جو آپشن آتا ہے آل ویڈیوز کا، اس کو سلیکٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ جناب اگر پسند کرتے ہیں تو لائک کیجئے، کامنٹ ضرور دیجئے، تاکہ ہم اپنے آپ کو آپ کی آرا کی روشنی میں بہتر بنا سکیں۔ اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، جاننے والوں، عزیز اقارب کو اس کا لنک شیئر کیجئے ہمارے چینل کا۔ اب ہم تفصیلات میں جاتے ہیں۔ جی ہاں، جو ہم نے کہا تھا نا کہ بیٹے نے بغاوت کر دی باپ کے خلاف۔ جی ہاں، ثاقب جیلانی صاحب جو کہ لائر ہیں نامی گرامی، انہوں نے اپنے فادر جناب تصدق حسین جیلانی جو بنے تھے، کمیشن تشکیل کیا تھا گورنمنٹ نے اس کا پروب کرنے کے لیے، جو ججز نے لکھا ہے 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ ہمارے کاموں میں مداخلت کی جاتی ہے خفیہ ایجنسیز کی جانب سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے۔ یہ جو ہے 184(3) کے تحت جو ہے نا از خود نوٹس لینا چاہیے جناب چیف جسٹس صاحب کو۔ تو بہرحال ہوا وہی، پھر 300 وکلا نے کھلا خط بھی لکھا تھا، پھر بہت بڑا پریشر آ رہا تھا، بار کی جو تنظیمیں بھی ڈیوائیڈ ہو رہی تھیں، اور عید کے بعد بڑی ایک افراتفری نظر آنے والی تھی، بڑی تحریک اٹھنے والی تھی۔ تو لیکن بہرحال چیف جسٹس صاحب نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک پازیٹیو یو ٹرن لیا، اور انہوں نے جناب فوری طور پہ از خود نوٹس لے لیا اور ایک 7 رکنی بینچ بنا دیا۔ اور اس کے جیسے ہی بنا، اس کے صرف کچھ منٹ بعد، 5-4 منٹ بعد ہی جیلانی صاحب کا وہ آ گیا کہ بھئی میں سربراہ بننا نہیں چاہتا ہے اس کا، لہٰذا میں جو ہے نا اس کے مطلب یہ کہ مسترد کرتا ہوں کہ میں جو مجھے آپشن دیا گیا ہے کہ میں اس کا سربراہ بن جاؤں، کمیشن کا، انکوائری کمیشن جو بنایا گورنمنٹ آف پاکستان نے۔ اب اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب کیونکہ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تصدق حسین جیلانی نے کہ میں اب نہیں بنوں گا اس کا سربراہ، اور میں اسے اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں، تو اس کی اطلاع گورنمنٹ کو جب دی گئی، گورنمنٹ نے فوری طور پہ فائز عیسیٰ صاحب کو دی، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی معاملہ بے عزتی ہو، تو اسے انہوں نے اس سے پہلے جو ہے نا اپنا اعلان کر دیا از خود نوٹس کا، اور اس طریقے سے ان کی عزت مطلب باقی رہ گئی۔ لیکن بعض لوگ کہتے کہ نہیں، انہوں نے از خود نوٹس کا جب اعلان کی تیاری کر لی اور گورنمنٹ کو پتہ لگا کہ از خود نوٹس ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر تصدق جیلانی صاحب کو انفارم کیا، اور ان سے کہا کہ آپ اپنی عزت رکھتے ہوئے دستبردار ہو جائیں۔ اب واللہ عالم کہ بھائی انڈا پہلے ہوا تھا یہ مرغی
یہ بحث تو چلتی رہے گی۔ 7 رکنی جو بینچ بنا ہے اس میں کچھ ایسے نام مسنگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ جو فائز عیسیٰ صاحب کے مخالف گروپ میں ہے، جیسے اس میں منیب اختر صاحب نہیں ہیں، اس میں عائشہ ملک نہیں ہے، اس میں رضوی صاحب نہیں ہیں، اور اس کے اندر شاہد وحید صاحب نہیں ہیں۔ تو بہرحال اب یہ پتہ نہیں، اور لیکن انہوں نے جو کہا ہے چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ موجود ہیں اسلام آباد میں ہم نے ان کو سب کو شامل کر لیا، جو نہیں ہے مطلب کچھ لوگ جو ہیں جیسے منیب اختر صاحب اور شاہد وحید صاحب وغیرہ کوئی ادھر ہیں، رضوی صاحب شاید کراچی کے اندر وہ ہیئرنگ کر رہے ہیں، اور باقی جو ہے نا لاہور میں کر رہے ہیں، عائشہ ملک وغیرہ، تو اس وجہ سے جو دستیاب تھے کر لیا۔ لیکن اس میں جو اہم نام ہے وہ ہے جناب مطلب جو بھی اسلام آباد کے تھے وہ سارے نام اس میں آ گئے، اس میں یا آفریدی بھی ہیں، اس میں منصور شاہ صاحب بھی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے اطہر من اللہ، ان کا بہت بڑا نام اطہر من اللہ تو کافی کریٹیکل بھی ہیں، تو وہ بھی ہیں، تو مطلب اچھے لوگ شامل ہیں، بڑے جید لوگ ججز شامل ہیں۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اور اس کی 3 تاریخ کو انہوں نے ہیئرنگ شو کا آغاز بھی کر دیا ہے، تو ویری گڈ، بہت اچھی خبر ہے۔ لیکن اس کو بھی مسترد کیا ہے جناب پی ٹی آئی نے۔ خیر وہ تو بات کریں گے کیا انہوں نے کیوں مسترد کیا ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ جو جناب انہوں نے لکھا تھا، جناب جیلانی صاحب نے جب اپنا دستبرداری کا اعلان کیا تو انہوں نے بھی خط لکھا، اسے کہا صاحب جو اس میں ٹی او آرز بنائے گئے ہیں وہ بالکل ارریلیونٹ بنائے گئے ہیں، ان کا ایسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو جوڈیشری کی ساکھ کی اوپر ایک اٹیک ہے، تو اس کے لیے بات ہے، تو اس کے لیے تو اس پہ جو ہے نا سپریم جوڈیشل کونسل یا تو اس کو سنیں، اور اگر وہ نہیں سنتی تو خط نوٹس ہو کہ تمام ججز سنیں، یا پھر کنونشن بلایا جائے تمام ہائی کورٹس کے ججز کا اور تمام جو ہے سپریم کورٹ کا، بیٹھ کے پھر کنونشن کے اندر اس کا فیصلہ ہو، اور بار کونسلز کے ممبران بھی اس کے اندر آئیں، کیونکہ یہ جو ہے سب سے بڑا جو عدلیہ کی آزادی کے اوپر مسئلہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کی وہ کسی بھی قیمت پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ ادارے ایسا کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے پوری عدلیہ کو متحد ہو کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تو بہرحال اب یہ باتیں تھیں، تو اس کی وجہ سے اب ہاں اعتراضات تو خیر اس پہ بھی ہیں۔ اب سب سے پہلے تو رؤف حسن صاحب نے جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں یہ جو 7 رکنی بینچ بنایا گیا اس پہ اعتراض ہے، کیونکہ فل کورٹ ہونا چاہیے تمام ججز کو جتنے بھی ہیں، اس وقت 14 ججز شاید اس وقت اویلیبل ہیں یا حاضر جج ہیں سپریم کورٹ کے، سب کا بری فل بینچ بنایا جانا چاہیے تھا، تو آپ نے 7 رکنی کیوں بنایا، اس پہ اعتراض ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لائیو براڈ کاسٹ کیا جائے، جو بھی ہیئرنگ ہوئی جو بھی باتیں ہوں اس کو بالکل لائیو پبلک کو دکھایا جائے۔ تو دیکھیے اس پہ کہاں تک امپلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ تو بینچ بنے گا، تو بینچ تو ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، ہاں لائیو دکھانے کے بارے میں شاید کوئی بات ہو سکے تو ہو۔ خیر اعتراضات تو یار آپ سونے کے بن جاؤ تب بھی لوگ اعتراض تو کریں گے، تو آپ چاندی کے بن جاؤ تب بھی اعتراض کریں گے، کہ دنیا تو آپ کو کبھی بھی آپ کے بارے میں پازیٹیو نہیں کہے گی، اور ہے بھی اپوزیشن کا کام ہی ہے کہ ظاہر وہ اس میں سے جو بھی تھوڑی بہت خامی ہو نکالیں، لیکن بہت بڑی وہ ہوئی ہے، اور اس میں گورنمنٹ کو ایک طریقے سے شکست ہوئی ہے کہ گورنمنٹ نے تو بہت طریقے سے ہینڈل کر کے، گوندل صاحب نے اور وزیر اعظم سے ملاقات کروا کے یہ کر کے فائز عیسیٰ صاحب کو ایگری کرا لیا تھا کہ اس کو کنورٹ کر دیا تھا اس کے اندر، کہ صاحب ایک جو ہے نا ایک وہ بنا دیا جائے ایک کمیشن، اور اس کی سربراہ جیلانی صاحب کو بھی ایگری کرا لیا تھا، سب کچھ طے ہو گیا تھا، لیکن کرٹیسزم اتنی ہو گئی تھی سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی، اور جو سمجھدار لوگ تھے کہ بھائی اس کا کیا ہوگا، یہ کوئی ایسا ثانیہ یہ واقعہ تو نہیں ہے جس کی تحقیقات کی جائے، یہ تو ضرب ہے آزادی عدلیہ پہ، انصاف پہ، آزادی انصاف پہ، تو ظاہر ہے اس کے لیے تو پورا لبیک ہو کے تمام عدلیہ کو سخت ترین اس وہ لینا چاہیے، اور اپنے رولز بنانے چاہیے کہ اگر آئندہ کسی نے مداخلت کی تو کیا کیا ہم کریں گے اور کیا ہم کر سکتے ہیں، اور سب سینہ سپر ہو جائیں۔ تو وہ باتیں تھیں جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھیں، جو پھر تمام پارٹیاں بھی تو بول رہی تھیں، تمام بارز بھی بول رہے تھے، بڑے بڑے سینئر جو وکلا ہیں وہ بھی آ گئے تھے، ریٹائرڈ جج بھی کہہ رہے تھے، تو بہت زیادہ پریشر تھا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام کیا ہے فائز عیسیٰ صاحب نے۔ میں نے اپنے پہلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہے اس کا،
کمیشن کا اس کو خود نوٹس کر کے یا جو بھی کر کے اس کا جو ہے پورے عدلیہ کو کھڑا ہونا چاہیے. تو وہ بہرحال یہ اچھا فیصلہ ہے. اس کو ہمیں ان کی مطلب ہے کہ فائز صاحب کو سلام کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو بھی کیا صحیح کیا. پہلے اگر غلطی تھی اس کو وقت پہ درست کر لیا اور پوری عدلیہ کی ساکھ بچانے کے لیے انہوں نے کر دیا. تو انشاءاللہ کچھ پازیٹیو نتائج نظر آئیں گے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تو بنا ہی مقتدرہ کے ہاتھوں میں ہے 1940 سمجھ لیں کہ 51 کے بعد سے، تو پھر وہ تو یہ کنٹرول تو نہیں کرے گا. اب اس سے اینگل سے نہیں ہوگا، دوسرے اینگل سے ہوگا، دوسرے اینگل سے ہوگا، تیسرے اینگل سے ہوگا، تو وہ معاملہ تو نہیں، کنٹرول تو انہیں کو کرنا ہے. لیکن بارہ کچھ نہ کچھ تو بہتری ہو تو وہ اچھا ہوتا ہے. تو یہ وہ بات ہے. اب دیکھیے پھر جناب دوسرے نمبر پہ عمران خان صاحب، کہ میں نے کہا تھا نا کہ اس سے پہلے جو بار بار میں کہتا ہوں کہ کچھ حالات بیچ میں نرم ہوتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، کہ وہ ان کی جو بنی گالہ میں وہ اپنی عید منائیں گے. تو یہ شروع سے میں کہتا آ رہا ہوں، پچھلے 1-1.5 مہینے سے میرے ولاگ آپ دیکھیے گا تو یہ ہو کہ ضمانتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور پہلی ضمانت ان کو مل گئی تو شاخانہ کیس کے اندر، اور سزا کو معطل کر دیا گیا ہے جو ان کو سنائی گئی تھی. اب بعد میں جو اپیل وغیرہ ہوتی وہ الگ بات ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ، لیکن بہرحال وہ رہا تو بھی نہیں ہوں گے کیونکہ باقی 2-3 مقدمہ میں سزا کی ہے. لیکن سائفر کیس جو منگل کے دن ہیئرنگ ہوگی، تو میرے خیال اس میں بھی ان کی سزا معطل ہو جانی چاہیے. یا اگر معطل نہیں ہوئی تو پھر تخفیف کر کے اس کو 10 سال سے 2 سال کی جائے گی، یا کیس کو ہی پھینک دیا جائے گا کہ نئی سرے سے مرتب کیا جائے. اس پہ بڑی خامیاں ہیں. بہرحال اس میں کچھ بڑی پیش رفت آپ کو کل بھی نظر آئے گی، اور عمران خان صاحب کے لیے بڑی خوشخبری آئے گی. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ڈیسائیڈ ہوا ہے آپس میں، اس میں یہی ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ان کو یہ ضمانت تینوں کیسوں میں دے کر اور ان کو لے آیا جائے مطلب بنی گالہ میں. دیکھیے بیچ میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے، بشا جب معاملات نہیں بنتے، بشا بی بی بھی بہت زور سے بولی اور نام بھی لیے انہوں نے، جیسے ہم نے پہلے بتایا آپ کو ولاگس میں. تو سلسلہ تو ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بشا بی بی کے ساتھ ملاقات ہفتے میں 1 دفعہ کرنے کی بھی اجازت کورٹ نے دے دی ہے عمران خان صاحب کو. ہونا بھی چاہیے، جب میاں بیوی ہوتے ہیں تو ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ ان کو پرائیویسی میں ملنے کی منصب نبی کی اجازت دی جائے. یہ انٹرنیشنل قانون ہے، تو وہ بھی ان کو دے دی گئی ہے. بعد میں جو ہے صورتحال کیا ہوگی ہم دیکھیں گے. عید میں ابھی تو خیر 1 ہفتہ ہی باقی ہے. تو دیکھیے جلدی سائفر کا کیس تو ہو جائے گا، لیکن باقی کیسز میں کیا ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیس میں جو رہ جائے گا ان کی سزا، اس کے بارے میں کتنا فیصلہ جلدی ہوتا ہے یا نہیں، تاکہ ان کو ضمانت وہاں بھی مل جائے. اب جناب عماد اظہر صاحب منظر عام پر آ گئے ہیں، اور وہ روپوش تھے، لیکن آخرکار ان کا معاملہ سیٹ ہو گیا. شاید وہ ان کو ضمانت مل جائے گی پشاور ہائی کورٹ سے، اور اس کے بعد پھر وہ جو بھی کہتے ہیں میں لمبی چوڑی پریس کانفرنس کروں گا اور تمام حقائق بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ میرے 51 کیسز تو میرے اور میرے خاندان کے خلاف بنائے گئے ہیں. بہرحال یہ تو ہے، نظر بھی آ رہا ہے ہر ایک کو کہ کچھ ایسی چیزیں تو ہو رہی تھیں اور ہو رہی ہیں. آنے والے وقت میں رکتی ہیں نہیں، یہ وقت بتائے گا. وہ ادھر جناب ہمارے فواد چودھری صاحب، ان کی بھی خبر ہے کہ ان کو بھی ضمانت مل گئی اس سے پہلے جو ان کا خلاف مقدمہ تھا. تو وہ بھی چلو عید منا سکیں گے بچوں کے ساتھ. گنڈا پور کے جو ناقابل وارنٹ گرفتاری کے نکالے گئے تھے توڑ پھوڑ میں، اس میں تو اس کے بھی ضمانت ان کو مل گئی ہے. ان کا وکیل پیش ہوئے تھے. تو ضمانتوں کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ خبریں ہیں جو کہ مین اس وقت گھوم رہی ہیں اور لوگ اس پہ ڈسکشنز کر رہے ہیں. انٹرنیشنل محاذ پر اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک عجیب، یہ ایک اردوان صاحب کی پارٹی جو پچھلے 29 سال سے برسر اقتدار ہے، انہوں نے آئین چینج کر کے اپنے آپ کو صدر بھی کر لیا، وزیر اعظم سے یہ کر لیا، پورا کنٹرول ہے. لیکن اس دفعہ کیونکہ بہت ہی اقتصادی حالت وہاں بھی خراب ہے، وہاں کا جو کرنسی ہے لیرا کی بہت ہی ڈی ویلیو ہوا ہے، اور اکنامکل طور پہ جابس بھی کم ہوئی ہیں، اور لوگوں میں مہنگائی بہت بڑی ہے. تو وہ ان پاپولر ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے نظر آتا ہے کہ بڑے شہروں میں استنبول میں، انقرہ میں، اور ادھر بڑے شہروں میں جو ہے نا اپوزیشن پارٹی کے تمام میئرز جیت گئے ہیں بلدیاتی انتخابات میں، اور کافی بڑی شکست جو ہے ان کو ہوئی ہے.
تو اس کا ان کو آگے جب ان کا صدارتی انتخاب ہوگا تو اس پہ بھی کافی اثرات پڑ سکتے ہیں. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو یہ انٹرنیشنل ماس پر ہے. ہمارے ملک میں اور تو اتنی خاص خبریں نہیں ہیں. سینٹ کے انتخابات کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے کہ وہ پشاور میں ہوں گے، مطلب کے پی کے میں اسمبلی میں یا نہیں ہوں گے. اس کے لیے جو ہے انہوں نے نظر ثانی کی درخواست داخل کی ہے پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ پہ، اور ان سے کہا کہ فوری طور پہ اس کا فیصلہ کریں آپ، تاکہ الیکشن ہو سکے. الیکشن کمشنر جو ہے وہ روکنا چاہتا ہے الیکشنز کو، اور وہ اس بات پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ صاحب جو لوگ مطلب یہ کہ خواتین کی نشست باقاعدت میں جن لوگوں کو دوسری پارٹی کو سیٹیں بانٹی گئی ہیں ان لوگوں کو ممبران کو حلف اٹھانے کی اجازت دی جائے. تو اس نے کہا یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارا اسپیکر کا وزیر اعلیٰ گورنر کا ہے، کیونکہ وہ اجلاس بلانا وزیر اعلیٰ کا کام ہے. وزیر اعلیٰ نے اجلاس نہیں بلایا تو اسپیکر بالکل جو ہے نا وہ کوئی اجلاس کرنے نہیں کر سکتا. گورنر نے بلایا تھا تو وہ غلط ہے، کیونکہ وہ صرف کنسنٹ آف چیف منسٹر ہی کر سکتا ہے. اس لیے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ نہیں اس کو مطلب یہ کہ ہم نے نہیں بلایا اجلاس، تو وہ الگ بات ہے، حلف اٹھائے نہ اٹھائے. یہاں کے انتخابات جو لوگ موجود ہیں ان کے تھرو کرائے جائیں، اور انتخابات پہ رخنا نہ ڈالا جائے، اور سینٹ کے انتخابات کے پی کے میں تمام دوسری صوبوں کے طریقے سے اسی ڈیٹ پر 2 تاریخ کو کروا دی جائیں. تو یہ ہے. باقی رہ گیا ایک کرکٹ کا مسئلہ. اب کرکٹ کے اندر بھی جناب دوبارہ بنا دیا گیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بابر اعظم کو کیپٹن بنا دیا گیا. شاہین آفریدی صاحب کی چھٹی ہو گئی T20 50 کے جو تھے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا. پہلے ہٹانا اور اس کے بعد دوبارہ لگانا. اب آفریدی صاحب کو آپ نے ایک سیریز میں چانس دیا، ٹوٹی پھوٹی ٹیم دی، تو بیچارے کیا کرتے. اور جب آپ کیوں نہ لاتے پہلے بابر اعظم سے، اور بابر اعظم کو تو آپ نے مورد الزام ٹھہرایا تھا کہ صاحب بالکل ورلڈ کپ میں اس پہ بڑا غرق کر دیا ہے. تو اس پہ عجیب تماشا ہے یار. جس کی مرضی ہے، جو چیف بدلتے رہتے ہیں، تو جو آتا ہے وہ اپنی مرضی کا بنانے کی کوشش کرتا ہے. پھر باتیں نہیں بنتی ہیں آپس میں. بڑا غرق ہو گیا ہے کرکٹ کا بھی. اچھی خاصی ٹیمیں چل رہی تھیں، لیکن اس وقت بہت ہی برے حالات ہیں. پاکستان ہر محاذ پہ، چاہے وہ T20 ہو، 50 ہو، یا جو ٹیسٹ میچز، سب میں بری طرح ہار رہے ہیں. ہر جگہ یہی حالت ہے یار. بس ہر آدمی اپنی مرضی چلا رہے ہیں. تو محسن صاحب آئے تو محسن صاحب نے کہا کہ نقوی صاحب نے ان کو بنا دیا دوبارہ. اس پہ ظاہر ہے کہ شاہین آفریدی کو شوق تو لگا ہوگا. اور اس کے بعد جناب ان کا جو سوسر صاحب بھی بولے شاہد آفریدی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اب پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ ٹھیک ہے، دنیا میں الگ الگ بھی کیپٹنس ہوتے ہیں. T20 کے الگ ہوتے ہیں، اور 50 کے کوئی وائٹ بال اس میں وہ ہوتی ہے یوز، اور ٹیسٹ میچ کا الگ ہوتے ہیں. لیکن پرابلم یہ تھی کہ بابر اعظم صاحب کو ٹیسٹ میچ کا بنانا چاہتے تھے. پہلے بھی یہ جھگڑا ہوا تھا کہ تم ٹیسٹ میچ کے رہو گے، T20 وغیرہ کا شاہین کو بنا دیں گے، شاہین آفریدی کو. تو انہوں نے کہا نہیں، میں پھر اس کا بھی نہیں بنوں گا تو تینوں فارمیٹ کا بنوں گا، نہیں بنوں گا. ابھی بھی یہ چکر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تینوں فارمیٹ کا بنوں گا یا نہیں بنوں گا. تو اسی بات پہ جناب جھگڑا تھا. آخر کا سرنڈر کرنا پڑا. انہوں نے کہا چلو تینوں کو ہی بنا دیتے ہیں تمہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں ایک اچھی اس کی ضرورت ہے کہ تھوڑا بہت تجربہ تو ہو گیا تمہارا. باقی لوگوں کو تو تجربے کے لیے پھر ہمیں لمبا انتظار کرنا پڑے گا. تو مطلب یہ کہ آپ کیونکہ مختلف گروپوں میں کر کے یا مختلف لیول پہ کیونکہ پہلے ٹرین نہیں کرتے کیپٹنس کی، نئے کیپٹن آپ کو 19 انڈر 19 کے، انڈر 25 کے، اور ادھر ادھر آزمانے چاہیے، کچھ اچھے بنا کے رکھنے چاہیے انٹرنیٹ، کہ جیسے ہی جگہ خالی ہو تو دوسرے کو لے آئیں. بہرحال اب یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اچھا سائن ثابت ہو پاکستان کے لیے، کرکٹ کے لیے. تو بس اب یہاں پہ اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ.